سوالات کریں گے. ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی معظم بھائی, اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی, پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے. 12 جنوری 2020 کو جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں مشہور صحافی سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کے ممدوح استاد اور بزرگ جناب جاوید احمد غامدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس حقیقت کا اعتراف کر ہی لیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بنو امیہ کے بادشاہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت میں اسلامی نظام حکومت کو نقصان پہنچایا. علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ غامدی صاحب کے خیالات میں اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے آپ کی غامدی صاحب سے 30 دسمبر 2019 کو ہونے والی میٹنگ کا اثر تو نہیں؟ آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس قسم کے کئی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے, اس میں سے ایک ماڈل کوسچن ہم نے لے لیا. سب سے پہلے تو میں محترم جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے حق گوئی کی ہے اس مسئلے میں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ زیادہ آؤٹ سپوکن نہیں ہوتے کسی بھی ایشو کے اوپر. ہمیں کئی معاملات میں ان سے علمی اختلاف ہے. وقتاً فوقتاً اس طرح کے ٹاپکس پہ میری علمی ویڈیوز بغیر گالی گلوچ کے ان کے بارے میں آتی رہتی ہیں. یہ ایک ٹاپک تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنے سٹوڈنٹس کی طرف سے بڑا تانا زنی میرے اوپر ہوئی کہ جی آپ غامدی صاحب کو آڑے ہاتھوں نہیں لیتے ہیں خلافت و ملوکیت والے مسئلے میں, کیونکہ ان کی کچھ پرانی ویڈیوز چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جس میں انہوں نے یعنی کہا کہ سیدنا علی بھی اپنی جگہ درست تھے اور حضرت معاویہ اپنی جگہ درست تھے, اور وہ ایک واضح لائن نہیں کھینچتے تھے حق اور باطل کے درمیان. یہ حق اور باطل سے مراد کفر اور اسلام نہیں ہے, یعنی اسلام کے اندر کون سچائی پہ ہے اور کون غلطی کے اوپر ہے. تو یہ بڑی جرت کی ہے انہوں نے کہ آن ایئر پہلی دفعہ انہوں نے بائی نیم حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس ایشو کے اوپر گفتگو کی. غامدی صاحب کو ان ایشوز کے اوپر انفارمیشن پہلے سے ہی کلیئر ہے, کیونکہ غامدی صاحب آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. اس کی وجہ سے خلافت و ملوکیت انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ سارے ایشوز ان کو پتہ تھے, لیکن وہ بولڈلی آ کے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے تھے, بس درمیان کی بات کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وہ یعنی مقدمہ جو ہے وہ خلافت کا کمزور ہو رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کے اوپر جو اس حوالے سے بلیم تھا وہ اتر گیا, اور یہ بڑی جرت کی ہے انہوں نے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس حق کو کھول کر بیان کیا خلافت و ملوکیت میں, اور اس کے بعد میں نے خلافت و ملوکیت کا دفاع 200 احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری اور مسلم سے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں کیا, جس کا تعارف میں آپ کو اس کے جواب کے اینڈ میں انشاءاللہ کروا دوں گا. اس کی سافٹ کاپی بھی ہارڈ کاپیز بھی آپ منگوا سکتے ہیں. 12 جنوری 2020 کو یہ پروگرام جرگا آن ایئر ہوا ہے جیو ٹی وی کے اوپر, جس میں بیسیکلی غامدی صاحب سے ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا ورلڈ پالیٹکس. اس وقت جو دنیا کے اندر پالیٹکس چل رہی ہے اور کس قسم کے حکمران جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں, یعنی امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں پہ رول آف لا ہے, آئین کی پاسداری ہے, بیسک ہیومن رائٹس ہیں, تمام مذاہب کے لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے ماحول کے اندر ایک بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا آرتھوڈاکس کرسچن, یہودی نما کرسچن ٹرمپ حکمران بن گیا, جو وہاں کے جو اوریجنل رہنے والے امریکنز ہیں ان کی سپورٹ سے اوپر آیا. اسی طریقے سے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی ایک آرتھوڈاکس جو ہندوازم چل رہا تھا اس کا ایک ریپریزنٹیٹو مودی ان پہ مسلط ہوا ہے, اور اس دن سے جو انڈیا کے ماتھے کا جھومر تھا سیکولرزم, جس کو بڑا فخریہ بیان کرتے تھے, اس کو داغ لگ گیا. تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کیونکہ غامدی صاحب پولیٹیکل سائنس, فلاسفی, ان ساری ٹاپکس پہ انہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں, ماسٹر ڈگریز ہیں ان کے پاس.
اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ اسلامک ہسٹری کو بھی ڈسکس کیا کہ یہ کچھ اسلام کی ہسٹری میں بھی ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت قبائلی تعصب بڑے عروج پہ تھا. نبی علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے وقتی طور پہ وہ تعصب دب گیا. تو غامدی صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس یا اس طریقے سے سیکولرزم، یہ ساری چیزیں جب ابھر کے سامنے آتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو نظریاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ دب جاتے ہیں. وہ نظریہ جس نظریے کو وہ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی روب کی وجہ سے اور پبلک میں ایکسیپٹنس کی وجہ سے. لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے نا وہ سر اٹھاتے ہیں، جس طرح امریکہ میں ٹرمپ نے سر اٹھایا ہے اور انڈیا میں مودی نے. تو انہوں نے ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اسی طریقے سے اسلامک ہسٹری میں بھی عرب ملکوں میں جو قبائلی تعصب تھا، اس کی بنیاد پہ لڑنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، یہ چیزیں اسلام کی برکت سے دب گئیں. اور جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، بخاری مسلم میں کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ جاہلانہ ایٹیچیوڈ نیو مسلمز کی طرف سے سامنے آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دبایا، اور آپ کی ایک شخصیت کے روب کی وجہ سے وہ دب گیا. وہ آج میرا ٹاپک نہیں بننا، میں کئی ایک واقعات بیان کر سکتا ہوں بخاری مسلم سے. لیکن نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ بھی اس معاملے کو کسی حد تک تو لے کے چلی. لیکن اس کے بعد صلح حسن کے بعد 41 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے تو چونکہ وہ بھی ایک خاندان کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ تھے بنو امیہ کے، اور غامدی صاحب نے اس گفتگو میں 2 دفعہ نام لیا کہ بعد میں خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی ملوکیت میں وہ ساری خرابیاں آ گئیں جس طرح کے آج مودی اور ٹرمپ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بیسک وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے. اس کی وجہ سے جو اصل تعلیمات ہیں وہ دب گئی ہیں. انڈیا کا یہ چہرہ تو نہیں تھا جو آج مودی دکھا رہا ہے. کتنی اقوام وہاں پہ آباد ہے، لیکن اب ہندوؤں کے علاوہ باقیوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی جب انہوں نے 2 دفعہ لفظ یوز کیا بنو امیہ، لیکن تیسری دفعہ ان کی زبان سے نکل ہی گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلوٹ ہے سر. اب آپ کو جو کچھ بعد میں بھگتنا پڑے گا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس سے بڑی چیزوں کے اوپر بھگت رہے ہیں تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. اس میں تو ہمارے جیسے لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہوگی کہ انہوں نے حق گوئی کا حق ادا کیا ہے. اب رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ میں بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس کا کریڈٹ ہے انڈائریکٹلی تو ضرور کسی حد تک وہ دنیا میں جہاں بھی قرآن کی کوئی آواز اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو ڈیپ ڈگ کریں نا تو اس کی روٹس غامدی صاحب کے ذریعے یا ڈاکٹر اسرار کے ذریعے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے الٹیمیٹلی ہوتی ہوئی یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ذریعے مولانا مودودی تک پہنچتی ہیں. کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب خود ڈائریکٹ شاگرد ہیں مودودی صاحب کے، غامدی صاحب خود ڈائریکٹ شاگرد ہیں مودودی صاحب کے. تو دنیا میں قرآن کی آواز، اور اسی طریقے سے دنیا میں جب سیدنا علی کی حقانیت کے اوپر یا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر آپ اگر کوئی اس کو ڈیپ ڈگ کریں نا تو اس وقت پریزنٹ ورلڈ کے اندر اس کے آپ کو تانے بانے یا تو مولانا مودودی تک جا رہے ہوں گے یا مولانا اسحاق صاحب تک یا اس حقیر تک آ رہے ہوں گے. تو وہ انڈائریکٹلی تو ضرور پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں افتخار سندھو صاحب، جنہوں نے یہ 30 دسمبر 2019 کی ملاقات ارینج کروائی تھی لاہور کے اندر، جس کی پوری رودات میں نے ویڈیو میں سنائی ہے، وہ آپ نے سن لی ہوگی. بڑی بینیفیشری ہے، وہ ضرور سنیں. جو ٹاپکس 1 to 1 ان سے ڈسکس ہوئے. اچھا، اس وقت میرے دل میں ایک الگ تھا کہ میں خلافت و ملوکیت والا ٹاپک بھی ان سے ڈسکس کروں، لیکن موقع نہیں ملا. تو ہوا یہ کہ جب ہم واپس آئے نا تو کچھ دنوں کے بعد مجھے افتخار صاحب کی کال آئی. آپ وہ تصاویر میں بھی دیکھیں گے کہ یعنی سینٹر میں غامدی صاحب بیٹھے ہوئے، ایک طرف سٹیج کے اوپر میں تھا اور ایک طرف افتخار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کال کی، میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی 15 منٹ باقی تھے. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا آج میں نے غامدی صاحب سے ملنا ہے. تو یار منو بڑا وٹ ہے اندروں، یہ پنجابی میں گفتگو بھی کر لیتے ہیں. میں نے یعنی مجھے اندر سے بڑا قلق ہے، میں نے غامدی صاحب سے خلافت و ملوکیت کا ایشو ڈسکس کرنا ہے کہ کیوں نہیں برملا سیدنا علی کی حقانیت کے اوپر یہ بات کرتے اور کیوں گول مول الفاظ میں بات کرتے ہیں.
تو کچھ ایک انہوں نے ٹپس مجھ سے لیے، ان کو خیر ماشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر اپنی ینگ ایج سے معاملات کلیئر ہیں. خود وہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان تینوں فیلڈز کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر ڈگریز بھی کی ہوئی ہیں، اور ان کو اپنے گھر سے بھی اس طرح کا ماحول ملا کہ یہ سارے ایشوز ان کو کلیئر تھے. تو غامدی صاحب سے ان کی بہت پرانی دوستی ہے، ایجڈ بھی ہیں، فرینکنس بھی ہے، بولڈلی بول بھی سکتے ہیں. میں تو ظاہر ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں، حالانکہ غامدی صاحب اس کا برا نہیں مانتے اگر کوئی شخص بولڈلی گفتگو کرے. تو مجھے کہتے ہیں آج میں ملنا ہے انہوں نے، تے کچھ چیزاں میں نے ڈسکس کی ان سے، وہ چلے گئے ان کے پاس. اب یہ تو پوری تیاری کر کے گئے تھے، انہوں نے جاتے جب بات شروع کی نا تو غامدی صاحب نے پتا کیا کہا؟ غامدی صاحب نے کہا وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو مجھے پتہ ہے یہ بات کہ حضرت علی کی جماعت جنت کی طرف بلانے والی ہے اور دوسری وہ ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ مجھے افتخار سندھو صاحب نے پھر فون کر کے پوری ڈیٹیل بتائی، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ ہمیں سوال آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اچھا وہ ڈیٹیل بعد میں اس طرح بتائی کہ وہ سلیم صافی کا پروگرام ریکارڈ ہوا اور رات کو ہی مجھے نا میسج آنے شروع ہو گئے کہ جناب وہ تو غامدی صاحب نے تو کام ڈال دیا ہے. تو وہ میں نے پھر سندھو صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جناب یہ تو کلپ دیکھیں. کلپ دیکھا، پھر انہوں نے مجھے پوری روداد سنائی کہ اس کے پیچھے ہوا کیا تھا، اور وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے چند گھنٹے پہلے سندھو صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے اس طرح یہ باتیں کی. تو انہوں نے ایک تو پہلے بخاری کی حدیث عمار کے قتل والی سنائی، اس کے بعد انہوں نے کہا وہ مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں، جبکہ اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور حرام طریقے سے مال ہڑپ نہ کرو. تو ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے اپنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ صحیح مسلم ہے. تو ان کا مجھے پتہ ہے ان کے دور ملوکیت میں جو کچھ ہوا ہے. پھر غامدی صاحب نے ایک بڑا تلخ جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ اہل حدیث حضرات اور دیوبندی اور بریلوی مجھے تو کہتے ہیں منکری نے احادیث میں سے ہے، یہ منکر حدیث ہے. منکرین تو جمع کا سیکھا ہے، منکر احادیث ہے. تو یہ حدیثیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے؟ مجھے تو کہہ رہے ہیں. تو وہی بات جو میں بھی کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب صرف بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لینا نہیں ہے، آل امیہ کو کنڈیم کرنے والی حدیث لینا بھی تو اہل حدیث ہونا ہے نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، علماء یہود والا کردار. تو غامدی صاحب نے نا ان کو اس معاملے میں کہا کہ یار میرے پیچھے تے پے ہوئے ہو، اہل حدیثوں کیوں نہیں پوچھتے؟ باقی جو میرے خلاف فتوے چڑھا رہے ہیں کہ میں حدیثوں کو نہیں ماننے والا، یہ مانتے ہیں نا حدیث کو. سندھو صاحب نے ان سے بات کی کہ جی میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں، احادیث کو تو سائڈ پہ کریں، ہسٹری بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اسلام کے نظام میں تبدیلی خلفائے راشدین کے بعد آئی ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات بتائی تھی، ایک جرمن صحافی ہے جس نے یہ بات یعنی اپنے انٹرویو میں کہی تھی، اس کا جے پی جی بھی ہم نے لگایا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمارا بس چلے تو ہم حضرت معاویہ کے مجسمے جو ہے نا یورپ کے اندر لگائیں، کہ اس بندے کی وجہ سے تھمتا نہ تھا سیل رواں ہمارا. یعنی جو اسلام ایک اس طرح ہر چیز کو جو ہے وہ رونتا چلا جا رہا تھا طاغوت کو، اس کے اندر جو بریک آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے. ہم تو آنری طور پہ حضرت معاویہ کے مجسمے اپنے چوراہوں پہ لگائیں کہ یہ بندہ ہمارا ہیرو ہے جس نے خلفائے راشدین کے نظام کو ختم کیا ہے، تو ہماری جان چھوٹی ہے. یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. آج ہمیں یہی بتاتے ہیں نا آپ کے جی وہ غیر مسلم ہے نا قادیانیوں کو پناہ دے رہے ہیں. تو اگر یہ اسلام دوست ہوتے تو ان کو پناہ کیوں دیتے؟ تو سر غیر مسلموں سے ہی پوچھیں کہ اسلام کے ساتھ دشمنی کس نے کی ہے. بدنیتی کے ساتھ نہیں میں کہتا، دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ تو میرے اس کے اوپر ریکارڈنگ موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا آپ نے، اور خطبہ کہاں دیا؟ غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے، اور وہاں جا کے آپ نے خطبہ دیا. عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ آخری دفعہ ممبر پہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. ممبر آپ نے مسجد میں نہیں لگوایا، قبرستان میں. روزہ شریف سے مسجد نبی سے تقریباً سمجھ لیں 4 کلومیٹر دور ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. آپ فرمایا لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں اور
ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، مجھے یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو یا تم بھوکے مرو، البتہ مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو سر یہی ہو گیا، اور کیا حکمت تھی، قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تھا، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ شہدائے احد پہ آپ نے دوبارہ نماز جنازہ 8 سال کے بعد پڑھی۔ اشارہ یہ تھا کہ احد کے میدان میں ہی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، احد کے میدان میں ہی دنیا کی محبت کی وجہ سے پیغمبر موجود ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا، اور اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ میں پیغمبر کی وجہ سے ہی چھوڑ دوں ان کو، کہ یار چلو پیغمبر موجود ہیں، تو جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہیں گے اور پھر کوئی دنیا کی محبت کا شکار ہوگا، اس کو کیسے بینیفٹ مل سکتا ہے؟ جب پیغمبر کی دعاؤں کا حصہ موجود ہے، پیغمبر دنیا میں موجود ہیں اور مسلمانوں کو فتح مل گئی احد کے میدان میں، لیکن کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، کس وجہ سے؟ وہ درہ چھوڑ دیا مال غنیمت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ احد قبرستان میں وہ لوگ دفن ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا، اس مشکل وقت میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی محنتوں کا پھل اب تم لوگ کھاؤ گے۔ رومن اور پرشین امپائرز تمہارے قدموں میں، قادسیہ اور یرموک میں ڈھیر ہونے والی ہیں، تو یہ وقت یاد رکھنا کہ جنہوں نے پھل کھانا تھا نا، وہ تو آخرت کی زندگی میں چلے گئے، اب ان کی محنتوں کا پھل جو تم بعد والے لوگ کھاؤ گے نا، تو اس وقت یہ چیز یاد رکھنی ہے تم نے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سیدنا حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ مسلمانوں کے وہ ہوتے۔ کیوں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے آرمی چیف کون تھے آن دا بہاف آف پروفٹ؟ حمزہ۔ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی تو نہیں تھے۔ غزوہ احد میں آرمی چیف کون تھے؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے تھے، دوست بھی تھے، نبی علیہ السلام کا سکسیسر بننا ہی انہوں نے تھا، لیکن اللہ نے ان کو ٹوٹل اجر آخرت کا دیا اور دنیا سے اٹھا لیا۔ میں اب گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں، ایک دردناک ٹاپک ہے۔ ضمناً ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی، تو وہ سندھو صاحب نے جب ان سے ڈسکشن کی نا کہ ہسٹری بھی سپورٹ کرتی ہے اس بات کو، جو کچھ خلافت ملوکیت میں بدلی ہے، انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ اگر کسی کو احادیث سے چڑھ ہے نا، حالانکہ حدیث تو زیادہ مضبوط ریکارڈ ہے، کیونکہ احادیث میں ہزاروں لوگ ایک بندے کے بارے میں روایت کرتے ہیں، اور تاریخ میں ایک بندہ اکیلے بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ اس میں تو حکمران اپنی بھی تاریخ لکھوا لیتے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس، بعد اب با ملاحظہ ہوشیار، لکھ دو ہم یہ تھے، تلوار ہے نا۔ لیکن محدثین جو ہیں وہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، تو احادیث تو اس کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں، مقدمے کو تاریخ بھی کرتی ہے۔ تو غامدی صاحب نے اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ ڈسکشن ہوئی نا، بائی چانس اسی دن ریکارڈنگ تھی جیو کے اوپر سلیم صافی کے پروگرام جرگا کی۔ ریکارڈنگ پہلے ہو جاتی ہے، آن ایئر بعد میں ہوتی ہے۔ اب وہ غامدی صاحب کے دماغ میں تازہ تازہ پورے دن کی ڈسکشن تھی، اور وہ ڈسکشن کم از کم 2 گھنٹے کی تھی۔ تو جب بندے کی تازہ تازہ ڈسکشن ہو، پھر اسی دن دوسرا کوئی ٹاپک آئے، تو وہ دماغ زبان سے باہر نکل ہی جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے نکل گئی۔ پہلی 2 دفعہ تو انہوں نے کنٹرول کیا، بنو امیہ بنو امیہ، جسے ہم بھی کبھی کنٹرول کرتے ہیں آل امیہ بول دیتے ہیں، تو ہمارے آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آل امیہ سے مراد کون ہے۔ تو وہاں انہوں نے 2 دفعہ بنو امیہ بولا، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا حضرت معاویہ۔ ویسے غلطی سے رضی اللہ عنہ کہنا وہ بھول گئے تھے، تو اس کو آپ نے گستاخی نہیں لینا، وہ روانگی میں ایسے ہو جاتا ہے۔ صرف درود شریف کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے ضرور کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باقی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں کہہ لیں تو افضل ہے، اگر کسی اسکپ ہو جائے تو کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اور میرا اس کے اوپر پورا کلپ ہے، بخاری مسلم میں چند ایک احادیث میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، باقی سارے اسی طریقے سے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خام خواہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے تماشا بنایا، میرا اس پہ کلپ بھی ہے، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ عربی کتابوں میں اور لکھا ہوتا ہے، ترجمہ ساتھ وہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں لگایا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگایا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی لگاتے ہیں پمفلٹوں میں، جائز ہے، لیکن اس کو جائز رہنے دیں، واجب اور فرض قرار دے کے لوگوں پہ فتوے نہ لگائیں، وہ نقصان ہو جاتا ہے۔
جب آپ ایک مقدمہ کھڑا کرتے ہیں نا پھر وہ بات پھر بدعت کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، کیونکہ دین نے جو چیز واجب قرار نہیں دی آپ خود سے واجب قرار دے دیں تو وہ بھی دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے آپ لوگوں کو اس کا مجبور بنا رہے ہیں کہ لوگ اس کو ضرور فالو کریں. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے وہ دین کی نشست تھی افتخار سندھو صاحب کی، اور اس کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. میں تو چونکہ ڈسکشن نہیں کر سکا تھا، بہرحال الٹیمیٹلی میرا مسئلہ حل ہو گیا. میرے پیچھے جو آپ لوگ توپوں کا رخ کیے بیٹھے تھے نا کہ جی گاندھی صاحب کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں، انہوں نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، میرے خیال ہے اب اس ویڈیو کے بعد اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ اب ہم اس معاملے میں کو کریں. جب انہوں نے کھول کے ایک چیزوں کو بیان کر دیا ہے تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب کوئی سخت لفظ استعمال کیے جائیں، تو ان کی تو طبیعت میں نہیں. قادیانیوں کے بارے میں وہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں لیکن میری جورسڈکشن نہیں ہے کہ میں ان کو کافر کہوں، البتہ عقیدہ کفری ہے ان کا. وہ ایک سٹیپ کو آگے نہیں جاتے. میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا نا آپ کو کہ وہ تو سارے رکے ہوئے ہیں. اشرف علی تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ والے بھی اپنے اپنے بابوں پہ آ کے فل سٹاپ لگائے ہوئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بارتیں کفری ہیں، قائل کو ہم نہیں کہتے، کتابیں چھاپنے والے کو نہیں کہتے. تو ٹھیک ہے اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا ہم اس کو، بل میں چونکہ ہر معاملے میں آؤٹ سپوکن ہوں تو اس معاملے میں آؤٹ سپوکن ہو کے چیزوں کو بول دیتا ہوں تاکہ کوئی بالکل گیا گزرا بندہ بھی ہے نا اس کو بات سمجھ آ جائے. اچھا اب یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بات کی نا نظام حکومت کی تبدیلی کی، یہ سیم بات جو گاندھی صاحب نے کی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ اگر پرانی آڈیو ریکارڈنگز کچھ ویڈیوز ہیں نا اس میں انہوں نے بڑا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے امیر شام کا، لیکن اپنی وفات سے آلموسٹ 5 سال پہلے ان کی کتاب 2005 میں آئی تھی. ان کی وفات ہوئی 14 اپریل 2010 کو. 2005 میں کتاب آئی تھی، ان کی تقریری ریٹن فارم میں تھی، پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے. اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ کی جنگ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا. اب یہ وہی الفاظ ہیں، قبائلی تعصب تھا جو نبی علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے دب گیا. ورنہ بنو امیہ کب چاہتے تھے کہ پیغمبر بنو ہاشم میں آئے، ان کی تو خواہش تھی ہمارے اندر آئے. وقتی طور پہ دب گیا لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ اس نے اپنا سر اٹھایا. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنی وفات سے پہلے مان کے گئے ہیں. لہٰذا بعض جو شیعہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں یعنی زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کو ناسبی تھے یا کوئی وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، ایسا نہیں تھا. ورنہ وہ یہ بات لکھ سکتے تھے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے، آپ کتاب پڑھ لیں اس میں کلیئر کٹ مانا ہے. تو میرے دونوں شیخین جو ہیں، ویسے کئی ایک شیخین ہیں، یہ دو ذرا پڑھے لکھے شیخین اس فیلڈ میں، گاندھی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اور دوسری طرف مولانا اسحاق صاحب اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہم اللہ اجمعین. تو وہ بھی شیخین ہیں، وہ دوسرے والے شیخین ہیں. تو یہ سب کے سب اس ٹاپک کے اوپر متفق تھے، اور یہ ٹاپک ایسا ٹاپک نہیں ہے جو یعنی سنی شیعہ کے اختلاف کا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ ہم وہ اس کے اور وہ ہمارے. یہ اولو العلم قائما بالقسط والا ٹاپک ہے، انصاف پہ قائم رہتے ہوئے. اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں، فی البدی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس کے اوپر. اس میں جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اکثر وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ سنا تھا، اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، پھر اللہ جب چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ملکن عاضن، اور ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی ہر دشمن کو کاٹنے والی، فریڈم آف ایکسپریشن ختم، جو ہمارا مخالف ہے کاٹ دیں گے اسے، وہ تم پہ مسلط ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے. پھر اللہ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا، پھر ان کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. الٹیمیٹلی امام محمد
مہدی کی. یہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن اتنے الفاظ ہیں کہ خلافت قائم ہوگی. باقی احادیث اس کو سپورٹیو ہے. امام مہدی پہ میری الگ سی ویڈیوز موجود ہیں. تو خلافت راشدہ 30 سال، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کی رہی، ایک دوسرے کو بھی کاٹتے رہے. اس کے بعد مسلمانوں پہ جابر حکمران مسلط ہوئے، کلونیل پاورز، جو آ کے زور 20ویں صدی میں ٹوٹا اور مسلمانوں کے ملک بنے. آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کے 57-58 ملک تو نہیں تھے، سب کچھ ہی ہڑپ کر گئے تھے. جابر حکمرانوں کا اب زور ٹوٹا. اب اس نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. الٹیمیٹلی انشاءاللہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ سے قائم ہوگی. اس کا وقت اولیاء صاحب سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا، وہی اندازے لگاتے رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں. اس طرح کے اندازے نہیں لگانے چاہیے. آپ ایک اسیسمنٹ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بات کی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کی نشانی ہے، 400 سال سے مسلمان پوری کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں پوری ہو رہی. ہاں، آپ 400 سال پرانی ہمارے بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں، وہ کہتے ہیں بس یہ 1000 سال ہی پورے ہونے تھے. تو سر آپ 1441 ہجری آ گئے. تو ہوں کم از کم یہ تو منو کہ سارے بزرگ جڑے اٹکل پچو چلا کے گئے نے سب جھوٹے نکلے جے، تو ہوں والے بھی جھوٹے نکلیں گے، وہ اللہ کو پتہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جو سن بتایا امام مہدی کا 1837 ہجری، تو بریلویوں کے لیے خوشخبری ابھی 400 سال ہیں، کیونکہ 1441 چل رہا ہے. سب اندازے ہیں، کوئی ڈیفینیٹلی یہ چیز نہیں ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے کب ہوگا. یہ میں ضمناً ایک بات اس میں نے کر دی. اچھا، یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو پھر جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں ملیں گی. اس میں تو تھا خلافت علی منہاج النبوہ، اس کی ٹائم پیریڈ نہیں آیا تھا. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے، حضرت سفینہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، 30 ایئرز. اس کے بعد یہ ملوکیت میں بدل جائے گی. اور پھر حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہے، وہ اپنے شاگرد سعید سے کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے ہیں، وہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں. یہ 30 سال پورے ہوئے. تو سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے تو کہتے ہیں کہ مولا علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اندازہ کرو. اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی وہ امیر شام جو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے. یہاں تو واضح ہے حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے. اور اس میں امام ابو داؤد نے یہ حدیث سنن ابی داؤد 4646 میں لکھا ہے، علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علیہ السلام لکھا ہے. جیسے امام بخاری نے علی اور فاطمہ علیہم السلام لکھا ہے، علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. اچھا، تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. کتنے سخت، ان کو غصہ ہی اتنا آیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حال تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ خود شریر ترین بادشاہت ہے. اب یہاں پہ معاملہ ایمبیگوس ہے کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو کہا یا بعد والی حکومتوں کو کہا. تو سر ایک حدیث کی تفسیر دوسری سے ہو جائے گی. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر بھی موجود ہے. یہ سارے میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اینڈ تے تم دسنا ہوا ریسرچ پیپر بھی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ساری بات ہوتی ہے نا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. یہی حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سند کے ساتھ آتی ہے. اور یہ جو سند ہے شیخ زبیر لیزئی، شیخ البانی، شیخ شعیب آرنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، ان سب لوگوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہوا ہے. یہ جو میں طریق بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی طرق بیان کیے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں بنو امیہ، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. تو حضرت سفینہ نے بتا دیا یہ معاملہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، کلیئر کٹ. یہ سارے طرق میں نے ڈالے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر کے اندر. تو یہ حدیث بالکل یعنی واضح ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یا غامدی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ احادیث سے سپورٹیو ہے. اب اس کی مثالیں اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے کہ کون کون سی مثالیں ہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والی ہیں. وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اصول برکت کے لیے اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. تو 2 جوڑے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. دونوں صحیح بخاری سے، اور دونوں ہمارے ماموؤں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نا مامو خال المومنین. ایک مامو عبداللہ بن عمر اور دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر. سیدنا ابو بکر کا بیٹا اور سیدنا عمر کا بیٹا.
آپ والے ماموں نہیں، ہمارے والے جو ماموں ہیں. اچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے 4108 4108. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں تو یہ اس کا پس منظر ہے. حدیث یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ حضرت حفصہ کہتی ہیں، جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے، کہ عبداللہ حضرت معاویہ آئے ہیں، مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں کوئی اس سے غلط رزلٹ نہ نکال لیا جائے، ظاہر ہے کوئی سازش تو نہ کر رہا ہو، تو تم جا کے اس خطبے میں بیٹھو. تو وہ اپنے بہن کے کہنے کے اوپر، جو ماں بھی لگتی ہے ام المومنین ہونے کی وجہ سے، وہ جاتے ہیں اس جا کے خطبے میں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ حضرت معاویہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اچھا، اب یہ معاملہ ایمبیگوس ہے کہ یہ انہوں نے کس کو کہا ہے، تو جس نے بعد میں بولا ہے اسی کو کہا ہوگا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے، حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد کہ جب یہ حضرت معاویہ یہ بات کر رہے تھے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو آپ نے جواب کیوں نہیں اس کو دیا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کیڑا میرے پہ انہوں کہہ رہے ہیں، انہی کے باپ کو کہہ رہے تھے. اور آپ کہتے ہیں جی قصاص عثمان تھا. قصاص عثمان وہ تو خلافت کا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے. اب یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے بیٹھے تھے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو لے کے، اور میں وہیں کھڑے ہو کے اس کو کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کو مارا ہوا ہے. یعنی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں ہم لوگ اسلام کی خاطر لڑتے تھے اور تمہیں مارا کرتے تھے. وہ تو ربو ہی آپ لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں، تو آج تم لوگ آ کے ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو. تو کہتے ہیں پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، کیونکہ ملوکیت میں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی نا. تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں تو میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا. اچھا، یہ جو عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ حضرت عمر کا بھی ایک خطبہ ہے مسلم شریف میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کو ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں. انہوں نے خطبہ دیا ان کا، میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی ہے کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے، تو اگر مجھے کچھ ہو جائے، اچانک میری موت واقع ہو جائے، تو 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. اور تم جب یہ دیکھو کہ ان 6 بندوں سے کوئی مخالفت کر رہا ہے ان کے خلیفہ بننے میں، تو سمجھ لینا یہ لوگ اسلام کے دشمن اور وہ کافر ہیں جن کو اسلام کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں. عبداللہ بن عمر نے وہی الفاظ اپنے باپ والے ریپیٹ کیے کہ تو کہتا ہے تجھے خلافت کا حقدار تو وہ ہے، یعنی اگر تم میری بات بھی کرتے ہو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، ہم نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کی پٹائی کی ہوئی ہے. وہی بات حضرت عمر نے بھی کی تھی. اور بخاری میں ان 6 بندوں کے نام بھی ہیں، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. ان 6 کی خلافت کے جو خلاف کھڑا ہو تو حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اسلام کا دشمن ہے. اور ان کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مار مار کے اسلام میں داخل کیا، مارا ہے نا ان کو. تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی تو حبیب بن مسلمہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے. بخاری میں الفاظ ہیں 4108. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. تو یہ اس کا مطلب ہے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت، جس کو غامدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ قبائلی تعصب، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا. یہ کوئی نئی بات نہیں، حدیث سپورٹیو ہے. اور دوسری حدیث وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 4827 نمبر، سورۃ الاحقاف کی تفسیر کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں. اور وہ پوری حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے آسان آپ کے لیے کہ تفسیر ابن کثیر کھولیں جس کو سارے مانتے ہیں. اس میں آپ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں وہ سارے کے سارے طرق بخاری سے، معجم الکبیر طبرانی سے، حاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، جو ہم نے اس پمفلٹ میں بھی جمع کیے ہیں، جس کا تعارف آپ کو اینڈ پہ کروا دیں گے. اور وہ یوں ہے
کہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا نا حضرت معاویہ کی طرف سے، وہ مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ، بار بار یزید ابن معاویہ کے فضائل و برکات بیان کرتا ہے تاکہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اس کے لیے بیعت لی جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بات سجائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، جیسے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، امت کا وسیع تر مفاد، پاکستانی مفاد، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ سر یہ وسیع تر مفاد ابو بکر کے بیٹے کو کیسے ہضم ہو سکتا تھا جنہوں نے اسلامی نظام حکومت دیکھا تھا؟ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں کھڑا ہو گیا۔ امام بخاری چونکہ بہت شریف طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس نے کچھ کہہ دیا، وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے باقی حدیث سے، جس کا میں نے آپ تفسیر ابن کثیر میں وہ سارا کچھ موجود ہے، میں صرف بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ کچھ کہہ دیا تو مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، گرفتار کر لو، نیب کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چوبے والی بات ہوتی ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، اب بہن تھی، اور یہ وہ بہن، یہ وہ بھائی ہے حضرت عائشہ کے کہ باپ اور ماں دونوں سیم ہے۔ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے، اسما بنت امیس سے۔ اما عائشہ کی جو اپنی والدہ تھی نا، اسی والدہ سے ان کا بھائی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ آپ وہ کلپ دیکھ لیں سیدہ عائشہ کا قاتل کون، اس میں نے کئی چیزیں اور بتائی ہیں۔ اب وہ حجرے میں گھس جاتا ہے تو مروان کو صبر نہیں آتا، اب وہ اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ پبلک پریشر ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، ماں ہے، وہ باہر سے غصہ نکالتا ہے، ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت ہے وہ کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، تو تھا ابو بکر کا بیٹا جو قرآن کو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کے گستاخ کون؟ آل امیہ۔ سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی، تم آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ بخاری میں اتنا ہی ہے۔ اب آ جائیں جناب حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور سب سے بڑھ کر تفسیر ابن کثیر، جس کو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیسٹ تفسیر ہے، اس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں یہ ساری انہوں نے طرق جمع کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا تھی جو امام بخاری نے سکپ کی ہے۔ کچھ کہا، وہ یہ کہا کہ وہ تقریر کے دوران اس نے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ یزید کو بنا دیں، ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا۔ اب حضرت عمر کے ابو بکر کے بیٹے تھے تو وہ ملوکیت تو نہیں کی تھی، ایک ٹیلنٹڈ، اور وہ بھی مشورے سے کیا تھا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، صحابہ کے مشورے سے کیا تھا۔ تو ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا کہ مجھے تو نہیں میرے ابا جی نے بنایا، تو مثال جو ہے باپ بیٹے کی دے رہا ہے، اور کیا سوال گندم جواب چنا۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کے عبد الرحمن بن ابی بکر، جو امام بخاری کہتے ہیں نا کچھ کہا، وہ الفاظ پھر حاکم کے اندر ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ کہا کہ سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں۔ اب یہ بڑی سخت بات تھی، اس میں کہا گرفتار کر لو اسے، بالکل صحیح بات کی ہے لیکن گرفتار کر لو۔ اچھا وہاں جب پہنچے تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں اندر سے جو انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں سوائے میری برات کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ تو بخاری میں، ان کتابوں میں آگے موجود ہے۔ انہوں نے کہا البتہ تیرے بارے میں مروان، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تم لوگوں پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ باپ بیٹا کو تو حضور نے نکلوا بھی دیا تھا نا مدینہ شریف سے۔ حضرت ابوبکر عمر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑا زور لگایا کہ میرے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہو گئے، آپ قبلہ درست ہو گیا واپس، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ پھر حضرت عثمان جو کہ خلیفہ بنے تو ان کو لے آئے، اور پھر یہی بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا۔ وہ اللہ نے بیلنس بھی کر دیا اس معاملے کو، داماد بھی بن گیا پھر مروان حضرت عثمان کا۔ تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ یہ ساری احادیث میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہیں، میں اینڈ پہ بس وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ کتاب الاوائل ہے، امام ابن ابی عاصم اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاوائل،
پہلے کون کون سے کام ہوئے تھے، ہر وہ کام جو پہلے ہوا ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہے. مثلا ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ حدیث وہ لے کے آیا ہے. اچھا، امت میں سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ کس نے دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح امت میں جو پہلے کام انسانی ہسٹری میں کوئی ہوئے ہیں یا اس امت کی ہسٹری میں، وہ سارے لے کے آئے ہیں. اس میں وہ حدیث لے کے آئے، اور یہ حدیث کو سپورٹ مل گئی ہے شیخ البانی کی. انہوں نے احادیث صحیحہ میں یہ حدیث لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ بنو امیہ سے. اچھا، اب حدیث تو اتنی تھی، لیکن شیخ البانی لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا، خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. یہ بنو امیہ میں خلافت کو ملوکیت بنانے والا پہلا شخص کون ہے؟ حضرت عثمان تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان کا بیٹا ابان تھا، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. پھر کون ہے؟ تو البانی صاحب نے نام نہیں لکھا، بتا دیا کہ کون ہے. تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی خلافت کو ملوکیت بنانے والی، کہ کون ہے؟ بنو امیہ سے ہوگا. اچھا، لوگ بعض کہتے ہیں وہ جی مولا علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا. نا سر، کدھر بنایا ہے؟ مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے. مولا علی کو نے تقریر میں کہا تھا کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا خلیفہ خود چننا. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور دوسرا اس میں تو الفاظ ہے بنو امیہ، بنو ہاشم کے تو الفاظ ہی نہیں ہے. خام خواہ یعنی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اینڈ پہ میں آپ کو یہ اپنے ریسرچ پیپر 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی، شیخ زبیر زئی، شیخ شعیب آرناؤت رحمہم اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہے. اور یہ پمفلٹ جناب خلفائے راشدین سے شروع ہوتا ہے، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر اس کے بعد پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا تھے، جنگ جمل، صفین، نہروان، صلح حسن، پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، یزید کا جو دور ملوکیت ہے وہ، پھر سیدنا حسین کی شہادت. یہ سارے ٹاپکس اس کے اندر میں نے کور کیے ہیں الحمدللہ. یہ آپ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اور اگر فری آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ رابطہ کریں. اور یہ فری میں ڈھاک کا خرچہ تو آپ کو دینا چاہیے نا میرے بھائی. آدھا کلو TCS کا خرچہ ذرا مارکیٹ سے پوچھ لیں، 350 روپیہ. ہم آپ کو TCS سمیت 300 کا یہ سارے ریسرچ پیپرز، 12 ریسرچ پیپرز جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر آن ہوتا ہے. بیچ میں نماز کی ٹائمنگ کے لیے وقتی طور پہ آف ہو جاتا ہے، لیکن ٹائمنگ یہی ہے. +92 321 59000162 یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. آپ رابطہ کریں، ہارڈ کاپیز آپ منگوا سکتے ہیں اس ریسرچ پیپر کی بھی اور باقی ریسرچ پیپرز کی بھی. ہم آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ بڑے مشہور شعر کے اوپر کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایک اور شعر بھی ہے کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی باتیں تھیں، کسی کو بری لگتی ہیں تو آپ کتابوں پہ غصہ کھائیں، بزرگوں پہ غصہ کھائیں، میرے پہ غصہ نہ کھائیں. ہم تو ڈاکیے ہیں، سچائی کی بات امت تک پہنچاتے ہیں. تو غامدی صاحب نے میرا مسئلہ حل کیا ہے سر، بڑی مہربانی. میرے سے بڑی مصیبت بنی سی، اور اب جو کچھ بھی ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے. بل غامدی صاحب نے حق ادا کر دی ہے اس سچائی کو بیان کرنے کا. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال ہے، حال ہی میں آپ کی اکیڈمی کی جانب سے علمی کتابی پیکج تمام واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا گیا ہے. جی ہاں، الحمدللہ ان کتابوں کی قیمت مارکیٹ کے ریٹ سے بہت ہی کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پاکستان کی سب سے مہنگی اور معیاری ڈاک سروس TCS کا انتخاب کیا ہے، جو کہ ایک خوشائند قدم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ پلیز میرا سوال ضرور شامل کر کے علی بھائی سے اس کا جواب لے کر دیں. یہود و نصارہ سے فنڈنگ نہیں ہو رہی سر. میری جو ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی نا 75 نمبر مجلس، اس کا ایک کلپ ہم نے کل ہی اپلوڈ کیا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ. اس میں میں نے یہ تمام ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے
کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے, چیزوں کو ہم مینج اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں نے رسپانسبلٹیز لی ہوئی ہیں, ورنہ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر وہ فنڈنگ پہ جائیں, آپ لوگوں کو تو مانگ کے چندہ نہیں ملتا, ہمیں بن مانگے اتنا کچھ مل جاتا ہے اگر ہم لیں تو, لیکن نہیں لیتے. اور یہی جو صفت غنا ہے نا, یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہماری دعوت کے ساتھ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہماری اس دعوت حق میں نہ تو کوئی عورت کا فتنہ انوالو ہے, نہ مال کا فتنہ انوالو ہے, اور نہ فیم کا فتنہ ہے. یہ 3 فتنوں سے یہ الحمدللہ دعوت پاک ہے. لوگ منتیں مارتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز کے کہ جی آ جائیں, میں نے کہا نہیں میرے بھائی, جس نے آنا ہے وہ ادھر آئے گا, کراس. عورتوں میں تبلیغ کا کام کریں, یہاں پہ عورتوں کے لیے اکیڈمی بنائیں, کراس. پھر وہ جو مفتی کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مال کے فتنے کو کراس. ٹی سی ایس کا انتخاب ہم نے مجبور ہو کے کیا. ویسے آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا یار وہ پی آئی اے سے سفر کرنا چاہیے, سعودی ایئر لائن سے نہ کریں, ایمریٹ سے نہ کریں, اتحاد سے نہ کریں. تو سر پی آئی اے اپنی سروس بھی تو اس طرح کی دے, ہمیں تو کبھی دل نہ کرے کہ ہم اپنی سروس چھوڑ کے تو دوسری پہ جائیں. ہم پاکستان پوسٹ آفس کی سروس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور پرائیویٹ پہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے تھے, لیکن ہماری ڈاک گم جاتی تھی. خصوصاً سندھ میں جو ڈاک جاتی ہے نا وہ تو پہنچتی نہیں ہے. کئی دفعہ تو وہ ڈاکیے خود ہی لکھ کے کہتے ہیں ایڈریس نہیں ملا, وہ ایڈریس وہ اب کیا ایڈریس کیا, وہ جاتے ہی نہیں ہے, تردد ہی نہیں کرتے. ہاں پنجاب میں 95% ڈاک مل جاتی ہے. تو ہم تنگ آ چکے تھے. ایک تو ڈاک کے اندر جو پمفلٹ جا رہے ہیں ٹرو 100+ اس کی کاسٹ ہے, وہ بھی ضائع جاتے تھے. الٹیمیٹلی ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹی سی ایس کے اوپر سے شفٹ کریں, کم از کم پمفلٹ کی یعنی وہ تو بچت ہو نا, ضائع ہونے سے بچ جائے. تو سر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ٹی سی ایس کا آپ ذرا یہ 1 کلو کا ریٹ پتہ کر لیں, آلموسٹ 300+ ہی ہے, 350 کے قریب ہے 1 کلو کا ریٹ. چاہے آپ پاؤ بھیجیں چاہے آدھا کلو بھیجیں, ہمارے پمفلٹ آدھا کلو سے کم. کیوں ندیم بھائی 350 ہی ہے نا, 325 ہے. تمہارے پمفلٹ چونکہ آدھا کلو سے کم ہے لیکن آتے کلو کی کیٹیگری میں ہے. 325 ٹی سی ایس کا صرف خرچہ ہے, اور آپ کے گھر پمفلٹ ٹی سی ایس کے ساتھ 300 میں پہنچ رہے ہیں. تو ہم نے اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کمائی شروع کر دی ہے اس نے, یہ سمجھتے ہیں یہ کمائی کر رہے تھے, ایسی کمائی کرنا ہے. میں 1000 روپے بھی پمفلٹ رکھوں لوگوں نے لے لینا ہے, لیکن پھر اللہ کی تائید اٹھ جانی ہے. اس لیے میں اسٹرکٹلی اس معاملے میں یعنی ان کو ڈانٹ کے کہتا ہوں کہ یہ کمائی والا دماغ میں لانا, ہماری خواہش لوگوں تک بات پہنچنا ہے. یہاں تو لوگ جناب ترجمے والا قرآن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ہمارے پمفلٹ الحمدللہ پوری دنیا میں جاتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو اخلاص کی وجہ سے پتہ ہے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے. کتابوں کا بھی یہی ہے کہ ہم نے یعنی وہ ہول سیل پرائس کے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ریٹ یعنی اس کا کم ملتا ہے. لیکن پھر بھی آپ اکیڈمی سے آ کے مثلا مشکات والا جو ہمارا پیکیج ہے وہ ہم ڈاک میں آپ کو دے رہے ہیں 3000 روپے کا, جس میں ایک مشکات ہے, ختم نبوت کی کتاب ہے, اور فضائل درود و سلام ہے. اکیڈمی سے آ کے لیں تو آپ کو یہ آلموسٹ 2500 روپے میں مل جائے گا, ڈاک میں منگوائیں گے تو 3000 روپے میں. تو سر اس کا ملا کے جو وزن ہے نا وہ آلموسٹ 5 کلو بنتا ہے. 5 کلو ذرا ٹی سی ایس کا خرچہ پھر دیکھ لیجیے گا کتنا بنتا ہے, جس کا 1 کلو 350 کا ہے, 325 کا. اس کے بعد ہر کلو پہ کتنا اضافہ ہوتا ہے جی؟ 100-150 روپے پر کے جی کے ساتھ. ہاں تو یہ 5 کلو میں آپ جائیں کہاں جا کے 1500 تک بات پہنچتی ہے. تو ہم لوگ مینج کر رہے ہیں نا اس کو, صرف اسی کی آپ کتابیں پڑھیں, ورنہ تو مشکات ہی آپ کو 10,000 روپے کی بھجوا رہے ہوں ہم, اگر ہم نے کمائی کرنی ہو تو ایسا تو نہیں ہے. جائیں مارکیٹ سے لیں, پھر کوئی دے اس طرح اس ریٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں. باقی فنڈز مینج کس طرح کرتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹیز ہم نے بانٹی ہوئی ہیں میرے بھائی. کسی سے اس طریقے سے ہم فنڈ نہیں لے